أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما إلى آخر ما شاء الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 105 سے آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ طٰہٰ میں جہاں اپنی وحدانیت کے مسئلے پہ دلائل دے رہے ہیں اور دلائل سے یہ مسئلہ توحید مبرہن کیا جا رہا ہے، واضح کیا جا رہا ہے، وہاں اللہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے انداز میں تشجیع بھی کر رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر شجاعت کا، جرأت کا مظاہرہ کرنا ہے اور میرا پیغام پہنچانے میں کسی قسم کی سستی نہ آنے پائے۔ اس پہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حال ذکر کیا تھا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہونے والے مظالم اور مخالفین معاندین کا رویہ، انہوں نے اس دعوت کو مٹانے کے لیے کتنے جتن کیے، مگر اللہ کا نبی پہاڑ سے زیادہ مضبوط استقامت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا رہا اور اللہ کا پیغام پہنچاتا رہا۔ اللہ رب العالمین نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے امت کے واعظین واعظات، مبلغین مبلغات یعنی دین کے داعیوں کو، قرآن حکیم سے نسبت جوڑنے والوں کو یہ پیغام دیا کہ تکالیف اور مصائب پہ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، اللہ کا کلمہ سر بلند تم کرو گے، اللہ تمہیں سر بلند کر دے گا۔ باقی رہا اس مسئلے میں کوئی اشتباہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی پردہ پڑا ہوا ہے یا جو سمجھ سے ماورا ہو بات۔ البتہ جس نے اسے قبول کر لیا وہ اللہ کے ہاں انتہائی معزز مقام پہ ہوگا، اور جس نے اس پیغام سے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، اس کے اوپر دن قیامت کے بوجھ ہی بوجھ ہوں گے، اور پھر حالت یہ ہوگی کہ ڈر اور خوف اور خطرے سے دو چار ہو کے وہ کہے گا کہ یہ کیا
یہ ابھی اتنا وقت ہی نہیں گزرا، ہمیں تو کہا جاتا تھا کہ بڑا دور ہے وہ دن جس دن حساب و کتاب ہونا ہے۔ یہ تو کوئی دن یا کچھ تھوڑا سا عرصہ ہم یہاں پہ رہے، اس سے زیادہ نہیں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر ذرا ان سے پوچھو نا حال کیا بنا جب یہ منکر انکار کرتے ہیں، بغاوت پہ اتر کر، ضد میں آ کر آپ سے کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کیسے قیامت کا وقوع ہوگا اور کیسے حساب و کتاب ہوگا اور کیسے یہ اگلے پچھلے ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے مضبوط پہاڑ ہیں اور یہ اپنی جگہ سے سرک نہیں سکتے، کوئی انہیں سرکا نہیں سکتا، تو یہ اتنے کیسے وہ ختم ہو جائیں گے اور کیسے سارا نظام تلچھٹ ہو جائے گا، لیا بیٹ ہو جائے گا۔ اللہ نے اس پس منظر کو بھی بیان کیا اور فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کا حال، فَقُلْ انہیں کہہ دیجئے يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا رب ان کو بکھیر دے گا، جیسے ہوا میں ذرات اڑتے ہیں اسی طرح پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگ جائیں گے، العہن المنفوش فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر اللہ کر دے گا زمین کو چٹیل صاف میدان، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہیں دیکھے گا کہ اس میں کوئی کجی کوئی ٹیڑھا پن اور نہ ہی کوئی تجھے اونچی نیچی جگہ نظر آئے گی، اے کوئی ٹیلا کوئی درخت جس کی آڑ میں کوئی چھپ سکے اور نظروں سے اوجل ہو جائے۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، وہ دن ایسا کہ دوڑنے لگ جائیں گے اور پیچھے چل پڑیں گے آواز کے، پکارنے والے کے، اور اس میں کوئی کجی والی بات نہیں، اور ہر ایک کی آواز بھی دبی ہوگی، انداز بھی دبا ہوا ہوگا۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، اور سب کی دب جائیں گی آوازیں رحمان کے ڈر کی وجہ سے۔ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، نہیں سنے گا تو مگر بس کھس کھس کی آواز، اس طرح قدموں کی آہٹ ہوا کرتی ہے، بس اتنا ہی محسوس ہوگا، باقی کوئی آواز نہیں نکال سکے گا، اتنا روب اور خوف اور ڈر ہوگا۔ اور وہ دن کیسا ہوگا؟ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن نہیں نفع دے گی سفارش، الا مگر من اذن لہ الرحمن، اس کو جس کے لیے رحمان اجازت دے دے، ورضی لہ قولا، اور پسند کی ہو اس نے اس کی بات۔ عقیدہ شفاعت برحق ہے، شفاعت ہوگی، لیکن ہوگی کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ کی اجازت ہوگی، اور کرے گا کون؟ جس کو اللہ اجازت دے گا، اور کرنے والا بھی وہ ہوگا جسے اجازت رحمان دے گا، اور وہ اس مقام پہ فائز ہونے کے قابل ہوگا، اور کریں گے بھی اس کے لیے جس کے لیے رحمان اجازت دے گا، اور دے گا اس کے لیے رضی لہ قولا، جس کا عقیدہ صحیح ہوگا، جس کی بات اور جس کے انداز کو رحمان نے پسند کیا ہوگا۔ اور جو رب کا ناپسندیدہ ہوگا اس کے لیے نہ اجازت ملے گی، نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا سفارش کر سکے گا۔ اب وہ کہنے لگے اچھا پھر اس کو کیسے پتا اتنی ڈھیروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسان آئے گئے،
ہر ایک کا حساب و کتاب اور ہر ایک کی معلومات کو جان کے رکھنا یہ کیسے ممکن؟ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، اور نہیں احاطہ کر سکتے وہ اس کو دریافت کر کے، اس کو جان کر، کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور رگڑتے ہیں اپنے چہرے اس ذات کے سامنے جو ہمیشہ رہنے والا، القیوم، سب کو تھامنے والا، خود بھی قائم اور باقی کائنات کو بھی قائم رکھنے والا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور خسارے میں پڑ گیا وہ شخص جس نے ظلم والا بوجھ اٹھا لیا۔ سب سے بڑا ظلم شرک ہے اور سب سے بڑا ظالم مشرک ہے۔ جس نے شرک کا ارتکاب کر لیا اس نے بہت بڑا گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا، اور اتنا بڑا بوجھ ہے کہ ایسا بوجھ نہ اس کو معافی ملنی ہے اور نہ ہی یہ بوجھ اٹھایا جانا ہے اور نہ ہی کرنے والے کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ ہونا ہے۔ قرآن کریم کا انداز ہے کہ جہاں سزاؤں کا ذکر کرتا ہے، وعیدوں کا ذکر کرتا ہے، تخویفوں اور ڈراؤوں کا تذکرہ کرتا ہے، تو وہاں ساتھ ساتھ خوشخبریاں بھی دیتا ہے تاکہ انسان اپنے لیے راہ کا تعین کر سکے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو کوئی کرے گا نیک کام اس حال میں کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان بھی ہوا، عقیدہ صحیح ہوا، پھر اس کے اوپر اعمال صالحہ بھی ہوئے، تو فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، نہ تو اسے کوئی اس بات کا ڈر ہوگا کہ مجھ پہ کوئی زیادتی ہوگی، اور نہ ہی اس بات کا کوئی ڈر ہوگا کہ میرا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ اب اس نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے اسے خوف و خطر بھی کوئی نہیں ہوگا، ڈر بھی کوئی نہیں ہوگا، اور وہ نور کے ٹیلوں پہ سیر کر رہا ہوگا۔ وہ وہی شخص ہے کہ جس نے اس پیغام ابدی اور حقیقی کو اپنا لیا ہے اور اس کے ڈراووں سے مطلع ہو کے ڈر گیا اور اپنے دل میں رب کا خوف پیدا کر لیا۔ وہاں کا سکون، دنیا میں رب کا ڈر، دنیا میں رب کی راز بے رغبتی، وہاں کی بربادی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اتارا قرآن کو عربی زبان میں۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور پھیر کر سنائی ہیں ہم نے ڈر کی خبریں اس میں، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ بچ جائیں، شرک والے جرم سے بچ جائیں۔ او یحدث لهم ذکرا، یا کم از کم دل میں سوچ تو پیدا ہو جائے گی، خیال تو آنے لگ جائے گا کہ دنیا میں کوئی چیز نکمی اللہ نے بے فائدہ پیدا نہیں کی، اور جب کوئی چیز بے فائدہ نہیں کی پیدا کی تو انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اتنا ضخیم ذریعہ اللہ نے بے فائدہ نہیں بھیج دیا۔ اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی علت ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کی بھیجنے کی غرض ہے، اور وہ ہے کیا؟ سچے رب کی سچی پہچان ہے۔ کون رب؟ فتعال اللہ الملک الحق، سو بلند و بالا مقام ہے اللہ ہی کا جو بادشاہ ہے سچا۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، جب اتنا بڑا حکم نامہ اللہ کی طرف سے، اتنا بڑا شہنشاہ کا پیغام ہے، تو پھر عظمت بھی اس کی زیادہ ہے، اہمیت بھی اس کی زیادہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وحی آ رہی ہوتی، وحی کا پیغام مکمل نہیں ہو پاتا، آپ ساتھ ساتھ اسے یاد کرنا شروع کر دیتے کہ کہیں بھول نہ جاؤں، کہیں کوئی چیز رہ نہ جائے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بھلانے والی چیز نہیں، یہ تو دل میں بسانے والی چیز ہے، اور ایسا بسانا ہے اس کو اپنے دل میں کہ اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو، اپنی طرز زندگی کو، اپنی معاشرت کو، اپنی معیشت کو اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ڈھالنا ہے۔ جب ڈھالنے والا ڈھالتا ہے تو پھر اللہ اسے دن قیامت کے سرخ رو کرے گا، اسے شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور نہ جلدی کر میرے پیغمبر قرآن کریم کو لینے میں پہلے اس سے کہ پوری ہو چکے آپ کی طرف وحی، یعنی جب تک وحی مکمل نہیں ہو پاتی جلدی لینے کی کوشش نہ کیجیے، اس خیال سے کہ کہیں کوئی رہ نہ جائے، اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور یوں کہتے رہیے اے میرے پروردگار کر دے تم میرے علم میں اضافہ، میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ اب علم ہے کیا؟ پہلے ذکر آیا قرآن کریم کا، پھر آگے ساتھ دعا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جس علم کو علم کہتے ہیں وہ قرآنی علم ہی ہے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اس پہ ایک قصہ ذکر کیا اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کا، کہ بھول گئے، نسیان ہوا اور ثبات نہ پایا، عزم مصمم نہ ملا۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، اور البتہ تاکید ہم نے پکی تاکید کر دی تھی، عہد لے لیا تھا آدم کو، من قبل اس سے پہلے۔ جب اللہ نے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، باقی جہاں چاہو کھاؤ پیو، یہ سارا مقام تمہارے لیے ہے، لیکن عزم پر عزم نہ رہ سکے، یعنی اس بات پہ جم کر رہنے کی ہمت نہ پا سکے۔ فَنَسِيَ، بھول گیا آدم علیہ السلام، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور نہیں پائی ہم نے ان میں کوئی ہمت۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو تم آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پر سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے۔ ابا، اس نے انکار کر دیا، نہ مانا اللہ کا حکم۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے کہہ دیا، جزئی بیان ہو رہی ہے، تفصیلی قصہ مقصود نہیں ہے، بس جہاں جس جزئی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا دیتے ہیں۔ فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا اے آدم، إِنَّ هَذَا، یہ جو ہے جس نے تمہیں بہکانے کی کوشش کی، بھلوا دیا تھا، عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، یہ تمہارا تیرا بھی دشمن، تیری بیوی حضرت حوا کا بھی دشمن۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، اس کی پھندے میں نہ آنا، اس کے داؤ اور مکر کا شکار نہ ہونا، کہیں یہ تمہیں نکلوا نہ دے جنت سے۔ فَتَشْقَىٰ، پھر تو بڑی شقاوت میں آ جاؤ گے، بڑی مشقت اور تکلیف میں آ جاؤ گے۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، یہاں جو تمہیں ملا ہے مقام، یہاں نہ بھوک ہے اور نہ ہی بے لباس ہونا ہے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، نہ ہی یہاں پہ کوئی پیاس کا نام و نشان، نہ دھوپ اور گرمی کا احساس۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، چنانچہ دل میں بات ڈال دی شیطان نے، کہنے لگا اے آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، کیا میں تجھے بتا نہ دوں کہ ہمیشہ رہنے والا درخت کون سا ہے؟ ہاں، یہ جس سے روکا گیا ہے، پتا ہے آپ کو کہ کیوں روکا گیا؟ اس کا جو پھل کھا لے، اس کے جو قریب چلا جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ اس مقام کا باسی ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ نے انسان کی فطرت میں تو یہ بات ودیعت کر ہی دی ہے، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، اور ایسی بادشاہی، ایسی حکومت مل جائے، ایسی سلطنت مل جائے، ایسا مقام مل جائے
کہ جو کبھی وہ سیدھا نہ ہو، نہ کوئی چھینے نہ چھینا جائے اسے۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے کھا لیا اسے۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، چنانچہ ظاہر ہونے لگی ان کے لیے ان کا جسم کا وہ حصہ جس کو ڈھانپنا ضروری ہوتا ہے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، لگے وہ دونوں درختوں کے پتے لے کر اوپر چپکانے لگے، اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے پتوں سے، اور وہ بھی بہشت کے درختوں کے پتے ہیں۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور حضرت آدم علیہ السلام سے معصیت ہو گئی اپنے رب کے حکم کی۔ فَغَوَىٰ، وہ اس راہ پہ قائم نہ رہ سکا۔ نبی کا معاملہ ہے جی، احترام اللہ کے پیغمبر کا اور مقام نبی کا ذہن میں محفوظ رہنا چاہیے۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پھر چن لیا اسے اس کے رب نے، نواز دیا اپنی رحمت سے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، متوجہ بھی ہو گیا اس کی طرف اور رہنمائی بھی فرما دی، وہ راہ بھی بتلا دی جس راہ پہ اس نے چلنا ہی ہے۔ اور وہ راہ کیا ہے؟ وہ ہے ہدایت والی راہ، جس راہ کو ذریعہ بنا، جس راہ کا اللہ کی وحی۔ اسی لیے تو کہا نا سورۃ بقرہ میں کہ اِمَّا یَأْتِیَنَّکُم مِّنِّی ھُدًی، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی۔ مَن تَبِعَ ھُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ، جس نے بھی اس ہدایت کی پیروی کی، نہ اسے کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، کہا اتر جاؤ یہاں سے سارے کے سارے، بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بعض کے لیے دشمن ہوگا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّکُم مِّنِّی ھُدًی، پہنچے گی تم کو میری طرف سے ہدایت۔ فَمَنِ اتَّبَعَ ھُدَایَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو بھی چلا میری بتلائی ہوئی راہ پہ، ہدایت والے راستے پہ، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، نہ تو وہ بہکے گا اور نہ ہی وہ مشقت میں پڑے گا، تکلیف میں بھی نہیں پڑے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کی بتلائی ہوئی راہ راحت کی راہ ہے، رحمت کی راہ ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے بھی منہ پھیر لیا میرے ذکر سے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سب سے بہترین ذکر قرآن کریم ہے۔ راہ اس راہ سے جس نے اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کے لیے گزران ہو جائے گی تنگ۔ معیشت میں اللہ برکت اٹھا دیتے ہیں، مال بظاہر زیادہ ہوتا ہے، جتنا مال بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی اس کے لیے مصیبت بھی زیادہ بنتی جا رہی ہے، پریشانیاں بھی زیادہ آتی جا رہی ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اکٹھا کر کے اٹھا لائیں گے دن قیامت کے اسے اعمیٰ، اندھا کر دیں گے۔ وہ کہے گا اللہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ، میری بینائی کدھر گئی، اندھاپا کیوں آ گیا؟ قالا، کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، جبکہ میں تو تھا دیکھنے والا۔ قالا، فرمائے گا اللہ کذالک، اسی طرح جس نے تو نے منہ پھیرا تھا دنیا میں میری کتاب سے، آج میری رحمت نے منہ پھیر لیا تجھ جناب سے۔ قالا، فرمائے گا اللہ کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح پہنچی تھی تجھے آیتیں ہماری، فنسیتہا، تو نے ان کو بھلا دیا تھا، وکذالک اليوم تنسیٰ، آج اسی طرح تو بھی بھلایا جائے گا۔ وہاں کا اندھاپا کیا ہے؟ جنت کی راہ سے دور کر دیا جائے گا،
وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طرح ہم بدلا دیں گے ہر اس شخص کو جس نے اسرفا اشرکا، جس نے بھی شرک کیا، جس نے بھی زیادتی کی، جو حد سے کراس کر گیا، اور اللہ کی بتائی ہوئی حد سے جو کراس کر جائے اللہ پھر اسے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور نہ ایمان لایا وہ اپنے رب کی آیات پہ، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور البتہ عذاب آخرت کا بہت زیادہ سخت ہے، وَأَبْقَىٰ، اور باقی رہنے والا ہے، خاتمہ ہی نہیں ہے، نہ باہر نکلے، نہ نکالا جائے، نہ نکل سکے، اور تو جب رہے گا اندر تو عذاب بھی ہمیشہ کا۔ افلم یہد لہم، اللہ کوئی راہ، فرمایا ہاں دنیا میں ان کے لیے راہیں موجود تھیں، ان راہوں پہ اگر وہ اس نے جان بوجھ کے اغماز کیا، منہ پھیر لیا، اعراض کیا، تو اب اس کے لیے وہ راہیں مسدود ہو گئیں۔ افلم یہد لہم، کیا ان کو اس بات کی سمجھ کیوں نہ آئی؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، ان سے پہلے کتنی بستی والوں کو، بڑی بڑی بستیاں، بڑی بڑی آبادیاں، نام جن کے تھے، شہرت جن کی تھی، غلغلہ جن کا تھا، تن تنا جن کا تھا، سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ کیا ان کی ہلاکت کے نمونے اس کے سامنے سمجھنے کے لیے کافی نہیں تھے؟ یمشون فی مساکنہم، جو چلا کرتے تھے انہی رہائش گاہوں میں، آج جن رہائش گاہوں کے یہ وارث بنے بیٹھے ہیں، جس زمین پہ آج یہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں، کل اسی زمین پہ قبضہ کسی اور کا تھا۔ آج جس طرح یہ گردن اٹھا کے چلتے ہیں، کل اسی زمین پہ کوئی متکبرانہ چال چلا کرتا تھا۔ ان کا جو حشر ہوا، اگر انہوں نے اپنی روش نہ بدلی تو حشر ان کا بھی ایسا ہی ہوگا۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں، لیکن ہیں کن کے لیے؟ لأولی النہی، عقل مندوں کے لیے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، کہنے لگے اچھا پھر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ رب کی پکڑ کیوں نہیں آ گئی؟ جو آدمی جرم کرے فوراً پکڑا کیوں نہ جائے تاکہ پتہ ہی چل جائے؟ فرمایا ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے۔ لولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر یہ بات پہلے سے نہ گزر چکی ہوتی تیرے رب کی، لکان لزاما، البتہ ضرور آمنا سامنا ہو جاتا، مٹ بھیڑ ہو جاتی، التزام اس کا ضرور ہو جاتا، اور وہ متعین وقت ہے کیا؟ اجل مسمی، وہ وقت ہے معین، فاصبر علی ما یقولون، بس آخری آیات ہیں اور اپنے پیغمبر کو اللہ تسلیاں دے رہے ہیں۔ فرمایا میرے پیغمبر ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجئے، جو یہ کہتے ہیں کہتے رہیں، فاصبر، آپ صبر کرتے رہنا، ان کی الٹی سیدھی باتیں سن کے برداشت کرنا۔ اور ایک معنی ہوتا ہے صبر کا جم کے رہنا۔ فاصبر، میرے پیغمبر آپ اس پیغام پہ جو پیغام پہنچانا آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ اس پیغام پہ استقامت کے ساتھ جمے رہیں، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ فاصبر علی ما یقولون، صبر کیجئے میرے پیغمبر ان باتوں پہ جو یہ کہتے ہیں۔ وسبح بحمد ربک، اور تسبیح کرتے رہیے اپنے رب کی حمدوں کے ساتھ، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی۔ اوقات خمسہ جو نماز کے اوقات ہیں، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں، فَسَبِّحْ، بس تسبیح کرتے رہیے، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے کناروں پہ،
لعلک ترضی، شاید کہ اس بات پہ رضامندی ہو جائے، دل کو تسکین ہو جائے. اور یہ لعلہ ہم کہے تو امید کے معنی میں، اور جب رب کہے تو یقین کے معنی میں، کہ اس سے بالیقین بات ہے کہ دل کو تسلی ہو جائے گی. تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے میں. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اور نہ بڑھائیے آپ اپنی نگاہیں ان لوگوں کی طرف جن کو زیب و زینت دی گئی ہے دنیا میں، رنگ برنگی چیزیں، مختلف قسم کی گاڑیاں اور بڑی بڑی کوٹھیاں اور مربع جائیدادیں. إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، ہم نے ہی تو ان کو نفع دیا تھا. أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، یہ طرح طرح کے لوگ ہیں ان میں سے. کئی جھونپڑیوں میں رہنے والے ہیں تو کئی محلات میں رہنے والے بھی تو ہیں نا. فرمایا زہرت الحیات الدنیا، یہ رونق ہے دنیا کی زندگی کی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. دنیا کی زندگی کی یہ بہاریں ہیں، رونقیں ہیں، لیکن ان رونقوں میں کوئی بدمست نہ ہو جائے. لنفتنہم فیہ، یہ تو آزمائش ہیں، جانچنا چاہتے ہیں اللہ ان کو کہ میری نعمتیں استعمال کر کے میری راہ پہ کون چلتا ہے اور اعراض کون کرتا ہے. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کی دی ہوئی روزی وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور حکم کیجئے اپنے گھر والوں کو نماز کا. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پہ قائم رہیے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم نہیں مانگتے تجھ سے روزی، روزی کا مطالبہ ہم تجھ سے نہیں کرتے، وہ تو ہماری ذمہ داری ہے. بظاہر خطاب اللہ اپنے پیغمبر کو کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور بتلایا سمجھایا جا رہا ہے افراد امت کو. نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ، روزی تو ہم ہی دیتے ہیں، دیتے رہیں گے. جتنی کسی کی مقدر میں لکھی ہے اتنے تک سورج غروب نہیں ہوتا جب تک کہ وہ لقمہ اس کے اندر چلا نہ جائے جو لکھا ہوا ہے. والعاقبۃ للتقویٰ، اور انجام کار کامیابی تقوی والوں کی ہے، پرہیزگاری کرنے والوں کی. وقالوا، اور کہتے ہیں لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، کیوں نہیں لاتا ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے رب کی. اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، کیا ان کے پاس نہیں پہنچی نشانیاں پہلے صحیفوں میں، پہلی کتابوں میں، پہلی امتوں میں، پہلے زمانوں میں تھوڑی نشانیاں تھیں جو ان کے سامنے ہیں. اور اگر وہ نشانیاں پوچھنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑا میرے رب کی قدرت کا اعجاز، اور سب سے بڑا میرے رب کی وحدانیت کا نشان، اور سب سے بڑی میرے اللہ کی الوہیت کی پہچان کرانے والی نشانی وہ اللہ کا سچا قرآن ہے. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر ہم نشانیاں دینے سے پہلے، آیات بھیجنے سے پہلے، وحی کا پیغام بھیجنے سے پہلے اگر ہم ہلاکت ڈال دیتے تو لقالوا، یہ ضرور کہنے لگ جاتے، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے ہمارے پروردگار کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف رسول. اگر ہماری طرف بھی کوئی رسول آتا تو ہم بھی ہدایت پہ ہوتے، سیدھے راہ پہ ہوتے. اللہ فرماتے ہم رسول بھی بھیجے، ہم نے کتابیں بھی بھیجی، وحی کے پیغامات بھی بھیجے. اے میرے پیغمبر، آپ کو آخری نبی بنا کے بھیجا، اور آپ کے قلب اطہر پہ اترنے والی کتاب کو آخری پیغام بنا کے بھیجا. ان کا شکوہ ختم ہو گیا جو یہ کہتے اگر رسول نہ آتا، وحی نہ آتی، پیغام نہ آتا تو وہ کہتے کیوں نہیں بھیجا، اگر بھیجتا تو نتبع آیاتک، ہم تیری آیات کو مان کے چلتے. من قبل ان نذل ونخزى، اس ذلت اور رسوائی سے پہلے ہم تیرا پیغام
تسلیم کر چکے ہوتے، اللہ نے ان کی اس حجت کو ختم کرنے کے لیے، اس سوال کو اٹھانے کے لیے اللہ نے پہلے ہی جس بستی میں بھی پکڑ آئی اللہ کی طرف سے وحی آئی، پہلے اللہ نے اس کا انتظام کیا، وحی بھی آئی، رسول بھی آئے۔ فرمایا قل کہہ دیجئے کل متربص، ہر ایک انتظار میں ہے، میں بھی انتظار میں ہوں، تم بھی انتظار کرو، فتربصوا، لہذا تم بھی انتظار کرو، دیکھو تو صحیح راستہ۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ، ان قریب تم جان لو گے کہ کون ہے سیدھے راستے والا۔ اصحاب الصراط السوی، سیدھی راہ پہ چل کر آگے جنت کا حقدار بننے والا کون ہے، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ومن اہتدی، اور کون ہے جس نے ہدایت والی سیدھا راستہ اس نے اختیار کر لیا، اور جس نے سیدھا راستہ اختیار کر لیا وہ دنیا میں جیسی کیسی زندگی آئی گزر گئی، اور آخرت میں اللہ اس کے لیے جنت کی ہدایت اور جنت والی راہ اس کے لیے آسان کر دیں گے، اور اس کے لیے اللہ جنت میں داخلے کا سامان اور فیصلہ فرما دیں گے۔ آج سورۃ طٰہٰ مکمل ہوئی، انشاءاللہ کل ہم سورۃ انبیاء سے اپنے سبق کا آغاز کریں۔